بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اور بالآخر کپتان عمران خان نے وہ کر دکھایا جو پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا۔ جی ہاں، وہ کام، خوف کے وہ تمام بت توڑ دیے۔ ماضی میں جن خوف کے بتوں کے باعث پاکستانی عوام سڑکوں پر نہیں نکلا کرتی تھی، عمران خان کی شاندار قیادت اور عمران خان کی بھرپور اعصابی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے عوام نے خوف کے بت توڑ دیے۔ پہلے مردان، پھر دیر بالا اور آج کرک میں عوام نے بالعموم اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بالخصوص ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ نواز شریف، آصف زرداری اور ملا فضل الرحمان کی ہنگامی ملاقات بھی پلان کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف عمران خان کو روکنا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف عمران خان کا ڈر اور خوف، اور یہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہوا عمران خان کی شاندار حکمت عملی، ان کی چوموکھی جنگ، جو اعصاب کی وہ جنگ جو انہوں نے پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کے خلاف، ہینڈلرز کے خلاف اور سہولت کاروں کے ساتھ ساتھ خفیہ ہاتھوں کے خلاف لڑی، اور ایک زبردست طریقے سے اعصاب کی اس جنگ میں انہیں شکست دے دی۔ ایک ایسا ماحول کہ اب ہر طرف اگلا وزیر اعظم شفاف انتخابات کے نتیجے میں صرف اور صرف عمران خان ہوگا، اور یہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے کچھ منفی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے۔ اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو کرک جلسے کے اس شاندار زبردست مناظر کی طرف لے کر جائیں، آپ کو دکھائیں آپ کے سامنے وہ تمام منفی اقدامات اور ہتھ کنڈے، ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ خود ان سے بچ سکیں، اپنے اہل خانہ اور فیملی کو بچا سکیں، اپنے دوستوں کو بچا سکیں۔ کمنٹ کریں کہ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے، کمنٹ کریں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ پھیلائیں گے، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ قطعاً اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو رہے، تاکہ پھر یہ چین بنتی جائے۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ پروپیگنڈا یہ ہے کہ جناب علی ظفر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہیں، ان کا ایک بیان توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جنگ گروپ نے، اور وہ بیان کیا تھا؟ وہ ان مشکلات کے حوالے سے تھا جو کہ عمران خان کو پارٹی کا چیئرمین سے جو ہے وہ ہٹانے کے لیے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں حائل کی جا رہی ہیں، وہ تمام تر رکاوٹیں لگائی جا رہی ہیں عمران خان کے راستے میں، پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں، کہ انہیں عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بننے سے روکا جائے۔ اور اس خبر کو لے کر ایک کارٹون چھاپا جنگ گروپ نے، اور پارٹی الیکشن اور قومی الیکشن کے حوالے سے، اور کہا جناب کہ قانونی رکاوٹوں کے باعث شاید عمران خان پارٹی چیئرمین کا الیکشن جو ہے وہ نہ لڑ سکیں۔ یہ کارٹون میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دیکھیے، شرم آنی چاہیے انہیں۔ یہ عمران خان کو جیل میں قید یہ جنگ اخبار دکھا رہا ہے اور توڑ مروڑ کر بیان پیش کر رہا ہے کہ قانونی رکاوٹوں کے باعث شاید عمران خان پارٹی چیئرمین کا جو الیکشن ہے وہ نہ لڑ سکیں۔ حالانکہ علی ظفر کا کچھ اور کہنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس تمام تر معاملے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو سامنے آیا غیر قانونی اور غیر آئینی معاملہ، اس کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور عمران خان تاحیات پارٹی چیئرمین ہیں وہی رہیں گے، اور جو کور کمیٹی ہے وہ اس حوالے سے تمام تر آئینی اور قانونی اقدامات لے گی۔ عمران خان کو کسی صورت نہیں روکا جا سکتا، کسی صورت انہیں پارٹی چیئرمین کے عہدے سے جو ہے وہ نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اچھا، اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر پاکستان کی عوام، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی عوام بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر باہر نکل رہی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ایک شاندار ورکر کنونشن مردان میں۔ اچھا، اور یہ ممکن کیوں کر ہو رہا ہے؟ عمران خان کے صرف ایک شیر افضل مروت کے باعث عمران خان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی۔ عمران خان نے کہا کہ وکلا برادری آئین اور قانون کے اوپر زیادہ بہتر نگاہ رکھنے والوں کو سامنے لائیں گے۔ شیر افضل مروت کا تعلق بی سی قانونی آئینی برادری کے ساتھ، ماضی میں وہ جج بھی رہ چکے، ینگ نظر آتے ہیں، اتنی ان کی عمر نظر نہیں آتی، لیکن اچھا خاصا ان کا تجربہ ہے، اور وہ جناب جب نکلتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پیچھے ایک چین جو ہے وہ پاکستانی عوام کی بننا شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ تمام بڑے بڑے جب سیاسی رہنماؤں کو، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، کچھ غائب ہو گئے، کچھ کی بچوں، بیوی، فیملیز کے ساتھ اس قسم کے معاملات کیے گئے کہ وہ جناب علی وہ روپوش ہو گئے، وہ غائب ہو گئے۔ لیکن اس ماحول کے اندر
جس شخص نے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا پرچم اٹھایا اس شخص کا نام ہے جناب شیر افضل مروت، اور یہی ہوا کہ پہلے مردان کے اندر، پھر دیر کے اندر اور آج کرک کے اندر، بلکہ پہلے آپ کو اسی ماحول کی طرف لے کر جاتے ہیں، آپ کو وہ ماحول دکھاتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے، کیونکہ کل میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، دوبارہ سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی تو وڑ گیا ان سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت کا بڑا مشہور جملہ کہ پروگرام تو وڑ گیا، بڑا مشہور ہوا سوشل میڈیا کے اوپر اور بڑا ہی وائرل ہوا، اور ابھی ان کو شیر افضل مروت کو جو ہے وہ ان بٹوین دا لائنز لاتے ہوئے اور پھر عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ عمران خان کے متعلق اب ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے، ایک عجیب و غریب ماحول ہے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ایک ایسا برانڈ پاکستان کا گزشتہ تقریباً 50 برسوں سے جو ہر جگہ چھایا ہوا ہے، اس کا چلنا خبر، اس کا بولنا خبر، اس کا مسکرانا خبر، اس کا سنجیدہ ہونا خبر، اس کا رنجیدہ ہونا خبر، اس کا کوئی بھی کپڑے پہننا ایک بہت بڑی خبر، اس کا شوز پہننا ایک بہت بڑی خبر، اس کا بولنا بات کرنا خبر، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ کس لیول پر لے گئے کہ انہوں نے عمران خان کا پاخانہ، عمران خان کا پیشاب، عمران خان کے ٹیسٹ، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کے اوپر لانا شروع کر دیں، اور مقصد ان کا کیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کنفیوژن پیدا کی جائے۔ اور اب میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، آج کل جو چیزیں عمران خان کے حوالے سے جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ جو مخالف یوٹیوبر ہیں انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جب تک وہ ٹیگ میں عمران خان نہیں لکھیں گے، جب تک وہ تھم نیل میں عمران خان نہیں لکھیں گے تو ان کی ویڈیو تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اسی سے پھر وہ، کیونکہ انہوں نے اپنی ارننگ بھی کرنی ہے، چاہے وہ طلعت حسین صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر وہ لاہور کے سے تعلق رکھنے والے حامد میر کے بھائی سمیت کچھ نام نہاد یوٹیوبر صحافی ہوں، جو کہ ایک ہی گروپ ہے، میں ان کے نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے کل پرسوں ایک صاحب مجھے بلاک کر کے بھی بھاگ گئے۔ تو جناب یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کا ذکر ضرور کرنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے عمران خان ان کی روزی روٹی ہے، عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ برانڈ ہے، لیکن جس زبردست طریقے سے پاکستانی عوام نے ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکا۔ یہ کہتے ہیں کہ تمام تر زور لگا لگا کر یہ تھک چکے، مین سٹریم میڈیا اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے، عمران خان کا نام وہاں نہیں چل سکتا، عمران خان کی تصویر وہاں نہیں آ سکتی، اخبارات کے اندر بھی اسی قسم کی صورتحال ہے، لیکن محاذ سنبھالا ہوا ہے تو ہم جیسے مزدور صحافیوں نے، ہم تو ایک چھوٹے موٹے صحافی ہیں، ہم سے کہیں زیادہ بہتر کام کرنے والے ہمارے ان بھائیوں نے جنہوں نے سوشل میڈیا کا یہ محاذ سنبھالا ہوا ہے، یہ پلیٹ فارم سنبھالا ہوا ہے، اور ہر لمحے ہر وقت کی خبر جو ہے وہ لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو جناب میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تو ان سے وڑ گیا نہیں سنبھالا جا رہا، ذرا سوچیں جب چڑھ گیا، عمران خان کی طرف اشارہ، کیونکہ جب ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ عمران خان فلاں پہ چڑھ گیا، اور وہ تو اس کو اپنے کچھ ایسے رشتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ خاور ملکہ صاحب کو دیکھیں کہ وہ موصوف کیا فرما رہے ہیں اپنی سابقہ بیوی کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ ابھی تو ان سے وڑ گیا نہیں سنبھالا جا رہا، ذرا سوچیں جب چڑھ گیا باہر آ گیا تو، کیونکہ عمران خان اس وقت واقعی اس بےہودہ سسٹم پر چڑھ گیا ہے، ایسے طریقے سے چڑھا ہے کہ اس بےہودہ سسٹم کی آخری چیخیں اس وقت جو ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہی ہیں، اور کس وجہ سے عمران خان کامیاب؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، نیک نیت اور آپ کی وجہ سے۔ آپ جب تک پاکستان کی عوام ایک بڑی تعداد میں آپ عمران خان کے ساتھ کمنٹ ضرور کر کے بتایا کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ یہ ویڈیو آگے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دیگر لوگوں تک بھی پہنچے، اور آپ کا یہ پیغام جو ہے پاکستانی عوام کا اور ہمارا پیغام آگے جو ہے وہ مزید آگے بڑھ سکے۔ تو جناب میں نے کہا کہ ایک ابھی تو ان سے بڑھ گیا نہیں سنبھالا جا رہا، جب چڑھ گیا باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جی ہاں، عمران خان کا ذکر کیا کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں، اور کیونکہ اب عمران خان کی ہر خبر ان کے لیے ایک تحقیقاتی خبر ہے، تو میں نے یہ کہا، میں نے یہ لکھا کہ ایک معروف تحقیقاتی صحافی نے عمران خان کی بیڈ شیٹ پر لگے داغ کو چاٹ کر بتا دیا کہ اے داغ جڑا ہے یہ چادہ نہیں لگتا، یعنی اب یہ صورتحال ہے، کیونکہ یہ عمران خان کو گرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں، تو اب ان کی صحافت اسی قسم کی رہ گئی ہے۔ لے کر چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں جناب پہلی یہ جو فوٹیج آئی تھی کرک سے، یہ ذرا دیکھیے غور سے، ذرا انجوائے کیجئے، یہ دیکھیے، زندہ ہے ورکر، زندہ ہے، کپتان کو لے کر زندہ ہے، کپتان کی خاطر زندہ ہے، عمران کی خاطر زندہ ہے، زندہ ہے ورکر، جی بالکل۔ اور یہ بالکل کوئی مین سٹریم میڈیا نہیں دکھا رہا آپ کو، چھوٹی چھوٹی جلسیاں پیپلز پارٹی نون لیگ کی، ملا فضل کی دکھاتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے بھی نعرے لگے، ڈیفینیٹلی عمران خان بھی یہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان تو صرف ان کرداروں کے حوالے سے، جی بالکل دیکھیے، ان کرداروں کے حوالے سے عمران خان بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے اس وقت حالات خراب کیے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، شاندار زبردست ویڈیو، دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں
تاکہ آپ خود اس حوالے سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو جلسے سے ویڈیو آئی، جلسہ نہیں بلکہ یہ تو ورکر کنونشن ہے، ورکر کنونشن سے یہ ویڈیو آ رہی ہے، یہ دیکھیے ذرا، یہ چیک کیجیے، وہی نغمے پاکستان تحریک انصاف کے، وہی ماحول، اور ابھی تو کپتان موجود نہیں ہے، ابھی تو کپتان جیل کے اندر ہے۔ جب کپتان باہر آئے گا تو پھر دیکھیے گا ذرا کیا مناظر ہوں گے، دیکھیے ذرا۔ حالانکہ پوری کوشش کی جاتی ہے قافلوں کو روکنے کی، انتظامیہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اس ورکر کنونشن کو خراب کیا جائے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، کل تو سیدھی گولیاں بھی چلا دی گئیں، دیر بالا کے حوالے سے اطلاعات تھیں، لیکن اس کے باوجود عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جس طرح سے جناب خوف کے بت توڑ کر پہنچتی ہے، وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح خوف کے بت توڑ کر پاکستان کی عوام، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلتے ہیں، اور ہر طرف وزیر اعظم عمران خان کے جو نعرے ہیں وہ جناب کرک جلسے کے اندر اس وقت گونج رہے ہیں۔ اور کہاں پر وہ نون لیگ جو کہ انتظامیہ کو ساتھ ملا کر لاہور کے مینار پاکستان میں جلسہ کرتی ہے، اور 15,000 لوگ بھی جو ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس دوران مین سٹریم میڈیا کیا کر رہا ہے؟ بجائے یہ دکھانے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ چند خبریں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، انجوائے کریں گے آپ۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات میں فوج کی تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ کو خط۔ اچھا، اب یہ بڑا ہی ایک امپارٹنٹ خبر ہے، کنیکٹ بھی کریں گے آگے چل کر، کیونکہ ماضی میں اس سے پہلے یہ ہو چکا، جب الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی تھی تو انکار ہوا تھا آگے سے کہ جناب بزی ہے سیکیورٹی فورسز دیگر معاملات کے اوپر، اور اب الیکشن کے اندر وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر تاریخ آئی ہے، اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اطلاعات ہیں اس قسم کے جلسوں کو دیکھ کر ایک بار پھر اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید انتخابات کو فروری سے لے جا کر اپریل کے مہینے تک لے جایا جائے، اور پھر کوشش کی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو روکا جائے یا پاکستانی عوام کو مایوس کیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہو رہا۔ خیر، 27 نومبر تک سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے ایک جامع رپورٹ بھی طلب کی ہے، کل تک وہ اپنی رپورٹ بھی دیں گے۔ اچھا، پھر عمران خان کو منگل کو اسلام آباد میں پیش نہیں کیا جا سکتا، کیوں بھائی؟ صالح ظافر، وہی ایک جسے کہا جانا چاہیے کہ ملازم صحافی، صالح ظافر جنگ گروپ سے تعلق، اور کورٹ نے حکم دے رکھا ہے جناب کہ پیش کیا جائے جو ایک کیس کے اندر۔ اب دوبارہ سماعت جیل کے اندر کرانے کے لیے درخواست جمع کرانے جا رہی ہیں منگل کو، کیوں؟ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جناب عمران خان اگر اب نظر آ گیا نا 28 نومبر کو پاکستانی عوام کو، تو یہ روک نہیں سکتے نا پاکستانی عوام کو۔ پاکستانی عوام پہنچیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں پہنچیں گے۔ ایک جھلک جب عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان کے ہر دل مقبول اور دل عزیز رہنما عمران خان کی جھلک جب پہنچے گی تو اس کے بعد تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا۔ اچھی طرح نے اس بات کا اندازہ ہے، اس لیے یہ نہیں ایسا کرنے دیں گے، اور اب بہانے بنائیں گے عمران خان کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ پھر جناب صدر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ مسئلہ کیا ہے، پرابلم انہیں کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ عارف علوی جو کچھ وہ کر سکتے تھے، جس حد تک کر سکتے تھے، وہ کیونکہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، آئینی ذمہ داری انہوں نے اپنی جس طرح سے نبھائی تھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اب اسی کو بہانہ بنا کر کہ جناب انہوں نے آئینی ذمہ داری نہیں نبھائی، اب ان کو ہٹانے کے لیے اس قسم کی کوششیں، یعنی ماحول کو کنفیوز کرنے کے لیے نا، یہ بھی ایک کوشش کہ تاکہ الیکشن کو روکا جائے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس، عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل 30 نومبر سماعت کے لیے مقرر، اور عامر فاروق کی سربراہی میں جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ۔ پھر وہی عامر فاروق صاحب، اب پھر وہی معاملات ہوں گے، اسی ذریعے سے چیزوں کو ڈیلے کرنے کی کوشش، کیونکہ وہ مان نہیں رہا نا جناب، جس کا نام ہے عمران خان، وہ مان نہیں رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان مان نہیں رہا، اور یہی ہے وہ معاملہ۔ اچھا، اس دوران کیا ہو رہا ہے جناب؟ خاور مانیکا صاحب جو ہیں، خاور مانیکا صاحب کی جو خبریں ہیں وہ ہیں بڑی جو ہے وہ انہیں یہ کہا جانا چاہیے کہ بڑی ہی شرمناک۔ کون شخص اس قسم کی جو حرکت ہے وہ کر سکتا ہے؟ لیکن بہرحال اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جاری ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ خبر جو کہ جنگ گروپ نے جس طرح سے رپورٹ کیا ہے اس کو، کہ عمران خان اور بشرا بی بی میں ناجائز تعلقات تھے، اس لیے طلاق دی۔ خاور مانیکا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، غیر شرعی نکاح کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی۔ آپ کو یاد ہوگا نا چند دن پہلے ایک درخواست واپس ہوئی تھی، اب اس میں خاور مانیکا صاحب کی انٹری ہوئی ہے، اور کون یہ انٹری کروا رہا ہے؟ اور لان تان ہے اس وقت ان کے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی خاور مانیکا کے اوپر کہ وہ اب کس قسم کے معاملات، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ یہ عمران خان کو روکنے میں ہو گئے ہیں جناب ناکام، اور اب اس قسم کی حرکتوں کے ذریعے یہ آپ کے اندر کنفیوژن یا عمران خان کو عوام کے دلوں سے اتارنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا اب کسی طور جناب ممکن ہی نہیں رہا۔ جب ایسی بات ممکن ہی ہے تو پھر جس قسم کی حرکتیں کر لیں۔ موصوف نواز شریف کے بیانات چھاپ رہے ہیں جنگ والے کہ جناب ہمارے خلاف سازش کی کیا ضرورت تھی؟ او بھائی، سازش تو آپ نے کی،
عمران خان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی آئینی اور قانونی حکومت کو آپ نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا، اور اب آپ کیونکہ کامیابی آپ کو نہیں مل رہی تو اب آپ ایک مرتبہ پھر اسی قسم کا جو بیانیہ ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ہوگی جناب اس کے اندر ناکامی۔ تو یہ تھی جناب کرک جلسے سے تازہ ترین اپڈیٹس، اور اس وقت چل کیا رہا ہے اسلام آباد میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔